نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر اولو الالباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ قابل احترام سامعین، آج جس تقریب سعید میں ہم جمع ہیں اس کی نسبت قرآن حکیم کے ساتھ ہے، اور مجالس اپنی نسبتوں سے پہچانی جاتی ہیں۔ یہ کلام مقدس جس رات میں اترا وہ ذات بھی قدر اور احترام والی رات ہے، اور جو مجلس اس کے حوالے سے منعقد ہوئی ہو وہ مجلس بھی عزت اور احترام اور تقریم کا باعث بنتی ہے۔ قرآن حکیم اپنی پیش رو کتابوں کا ترجمان بن کر نازل ہوا ہے۔ انسان نے اس زمین پر قدم رکھا اور جوں جوں ارتقائی سفر ہوتا گیا، انسانوں کی ضروریات کے مطابق تعلیمات نازل ہوتی چلی گئیں۔ انسانی زندگی جب خاندان یا خاندانوں تک محدود تھی تو اس وقت چھوٹے صحائف نازل ہوئے۔ خاندانی زندگی کی جو اجتماعیت ہے اس کے اندر نکھار پیدا کرنے کے لیے تعلیمات نازل ہوئیں، اور یہ اجتماع جو بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ دنیا میں بہت ساری اقوام آباد ہوئی اور انٹرنیشنل اجتماع وجود میں آیا۔ ملت ابراہیمی کی اساس پر جو بڑی کتابیں نازل ہوئیں ان میں ایک تورات ہے، زبور ہے اور انجیل ہے، اور سب سے آخر میں ان تمام تعلیمات سابقہ کی تصدیق کرنے والی کتاب، اس کے اوپر ایک جامع اور مستحکم نظام اور سسٹم دینے والی کتاب وہ قرآن حکیم ہے۔ اس لیے قرآن مجید کسی مخصوص طبقے کی کتاب نہیں ہے۔ انسانی عقل کو مخاطب کرتا ہے، اور انسانی عقل کل انسانیت کی مشترکہ میراث ہے۔ جتنے بھی قرآن حکیم کے استدلالات ہیں وہ عقل پر مبنی ہیں، اور اس میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ ٹھوس مواد مہیا کرنا اور اس حق کی اساس پر غور و فکر کی دعوت دینا، یہ قرآن حکیم کی خصوصیت ہے۔ جو آیت کریمہ سنی گئی ہے یہ سورہ صاد کی آیت ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے یہ کتاب مقدس اتاری ہے، برکت والی کتاب ہے، تاکہ لوگ اس کے اندر غور و فکر کریں، تدبر کریں، اور صرف تدبر نہیں، تدبر کے نتیجے میں ایسا میکینزم تیار کریں جس سے ان کو تذکیر اور نصیحت حاصل ہو۔ تو گویا اصل نتیجہ قرآن حکیم کا وہ تذکیر ہے،
یاد دہانی ہے۔ اس لیے قرآن حکیم کبھی ماضی کی یاد دلاتا ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کا ذکر کرتا ہے۔ جب دنیا میں ظنون اور خواہشات اور گمان اور ایسی آراء جو ٹھوس نہیں تھی، خیالات اور اوہام کی بنیاد پر دنیا سوچتی تھی، اور ان خیالات کے نتیجے میں جو چیز خواہشات نفسانی کے مطابق ہوتی وہ اس کی اتباع کرتے۔ ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، گمانوں کی اتباع کرتے اور گمانوں کے نتیجے میں جو ان کی خواہشات کی تسکین ہوتی اس پر وہ عمل کرتے، اور ہر خواہش انسان کو کامیابی تک نہیں پہنچاتی۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، حق کے مقابلے میں، ٹھوس اور مستحکم علم کے مقابلے میں ظن، وہم اور تخیل کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے قرآن حکیم نے تمام انسانیت کو مخاطب کیا، اس میں وہ اہل کتاب بھی ہیں کہ جن کے پاس تورات اور انجیل کی تعلیمات تھی، لیکن انہوں نے سچی تعلیمات کے اندر تحریف کر کے اپنی خواہشات کے مطابق اس کو بنا دیا، اس میں گمان داخل کر دیے، اس میں وہم اور تخیلات داخل کر دیے، جس کا نتیجہ خواہش پرستی تھا۔ چاہے وہ اہل کتاب عربوں سے دور دراز علاقوں میں رہنے والے ہوں، پچھلے انبیاء کی تحریف شدہ تعلیمات کے وہ حامل ہوں، قرآن حکیم ان کو بھی غور و فکر کے ذریعے سے دعوت دیتا ہے۔ چاہے وہ مکہ کی سوسائٹی ہو، جزیرۃ العرب سے جہاں ایک جماعت پیدا کرنی تھی، اس سوسائٹی کو بھی قرآن حکیم غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ پچھلے انبیاء کی تاریخ مقامات عبرت، مقامات نصیحت بیان کر کے، اور آخر میں قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ان واقعات میں تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے، غور و فکر اور تذکیر کا سامان ہے۔ پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا نام معروف تھا عربوں کے ہاں، لیکن ان کی وہ تعلیمات، ان انبیاء کے اخلاق، ان کا کردار، اس کو دنیا مسخ کر چکی تھی۔ تو قرآن حکیم نے اس غبار کو صاف کیا، ان انبیاء کے واقعات بیان کیے جو جزیرۃ العرب کے ارد گرد آئے اور جن کا عربوں کو تعارف تھا، اور پھر واقعے کا انداز ایسا نہیں کیا، ایسا انداز اختیار نہیں کیا جس سے الف سے لے کر یا تک ایک کہانی ہو، بلکہ اس میں مقامات عبرت کو ذکر کیا، تدبیر الہی کو ذکر کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ قرآن حکیم میں آتا ہے۔ بھائیوں نے کیا چاہا اور تدبیر الہی نے کیا رخ اختیار کیا، یہ سنت اللہ سمجھانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ بیان فرمایا، ایسے ہی دیگر انبیاء کے واقعات بیان فرمائے۔ اور کبھی انسانی عقل کو غور و فکر کے لیے جو مٹیریل دیا وہ کائنات سے استدلال تھا،
کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت امیین میں ہوئی ہے، جو گہرے حساب و کتاب سے ناواقف تھے، اہم اور موٹی موٹی باتیں سمجھتے تھے، جہاں سے ان کا گزر ہوتا تھا۔ ایک جگہ خود قرآن حکیم نے کہا کہ یہ اعراض کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں، وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ جب یہ سفر کرتے ہیں تو عروج الزوال پر غور و فکر نہیں کرتے، اعراض کے انداز میں گزرتے ہیں۔ قوم نوح کی بستی، قوم صالح کی بستی، قوم عاد کی بستیاں، دیگر انبیاء علیہ السلام کے جو مقامات تھے، وہاں ان کے تجارتی سفر ہوتے تھے اور توجہ نہیں کرتے تھے، اعراض کی حالت میں، تکبر اور غرور کی حالت میں گزرتے تھے۔ تو قرآن حکیم نے انبیاء کی تاریخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان مقامات سے گزرتے وقت غور و فکر کی دعوت دی۔ اور ایسے ہی پہاڑوں، حیوانات، نہروں اور سمندروں کا تذکرہ کر کے جن کے ساتھ ان کو واسطہ تھا، ان کو غور و فکر کی دعوت دی۔ اس غور و فکر کی دعوت کے نتیجے میں قرآن حکیم نے ایک جماعت تیار کی۔ وہ جماعت متقین کی جماعت ہے، ھدی للمتقین۔ یہ بھی قرآن حکیم کا اعجاز ہے کہ ان کو غور و فکر کی دعوت دے کر، سوچنے پر آمادہ کر کے، سچائی قبول کرنے کی صلاحیت ان کے اندر پیدا کر دی، جرأت اور ہمت پیدا کر دی۔ اور جتنا بھی دنیا کے دل و دماغ کے اوپر زنگ چڑھا ہوا تھا، درجہ بدرجہ، پہلے درجے میں غور و فکر کے نتیجے میں ایک جماعت تیار ہوئی، اور عام انسانیت کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ان کے نظام تھے، ان کے سیاسی معاشی استحصالی سسٹم تھے، جو ان کو غور و فکر کرنے کے لیے وقت مہیا نہیں کرتے تھے۔ تو اس جماعت نے پوری دنیا کو اس استدلال اور غور و فکر کے ذریعے سے دعوت دے کر اپنے ہاں نظام ظلم کا تعارف کروایا۔ اور پھر ایسا وقت آیا کہ دنیا کے اکثر علاقوں پر قرآن حکیم کے اس جو فطری نظام ہے، اس کی حکومتیں قائم ہو گئی اور سسٹم قائم ہو گئے۔ وہ جبر اور تسلط ان کے اوپر سے ختم ہوا، ان کے لیے غور و فکر کے راستے کھلے۔ وہ غلط میڈیا جو ان کو الجھائے رکھتا تھا، جھوٹی افواہیں پھیلا کر نوجوانوں کو وہ مصروف رکھتے تھے، جب وہ سسٹم ٹوٹا تو انسانوں نے غور کرنا شروع کیا۔ غرضے کہ قرآن حکیم اپنے استدلالات کے ذریعے سے وہ مواد فراہم کرتا ہے جس مواد کے اندر غور و فکر کی دعوت ہے۔ لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، ہم نے یہ کتاب مقدس اس لیے اتاری ہے کہ اس کے اندر یہ غور و فکر کرے۔ قرآن حکیم مکہ والوں کے غلط استدلال، سطحی قسم کے استدلال کا جائزہ لیتا ہے۔ مثال کے طور پر ان کا نظریہ یہ تھا کہ اس کائنات میں اللہ رب العزت کی حیثیت ایسے ہے جیسے ایک ظالم اور جابر بادشاہ ہوتا ہے، اس کا تسلط ہوتا ہے،
اور وہ اپنے جبر کے ذریعے سے، استحصال کے ذریعے سے سسٹم چلاتا ہے، اور بہت ساری جزیات کا اس کو ادراک نہیں ہوتا، اس کے آگے وزراء، سیکٹری وہ سسٹم چلا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ موجود تو ہے، لیکن اس کو اس کائنات کی جزیات کا ادراک نہیں ہے، بلکہ اس کے آگے سیکٹری ہے، اور ان کی خوشامد ہم کرتے ہیں، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ان کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچتے ہیں۔ قرآن حکیم نے اس موہوم تصور کو رد کر دیا، یہ کہہ کر کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اس کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کوئی پتا بھی گرتا ہے خشکی اور سمندروں کی تاریکیوں میں، رات اور دن کے اجالوں اور تاریکیوں میں، إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، وہ اللہ کے ہاں اللہ کے علم میں موجود ہوتا ہے۔ گویا انسانوں کو سطحی سوچ سے نکال کر، جس سطحی سوچ کی وجہ سے وہ انسانوں سے مرعوب تھے، وہ کائنات کی بڑی چیزوں سے مرعوب تھے، سورج سے مرعوب تھے، چاند ستاروں سے مرعوب تھے، اللہ نے اپنی وحدانیت کا نظریہ دے کر اس مرعوبیت سے ان کو نکالا۔ جب مرعوبیت سے وہ نکلی وہ جماعت، نظریہ ان کا اونچا ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا اعلیٰ ڈسپلن، اعلیٰ تنظیم، جس نے دنیا میں نتائج پیدا کیے۔ پہلا ظاہری نتیجہ وہ مدینہ طیبہ کے اندر ایک ریاست کی تشکیل کا تھا، جس کو بنیاد بنا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے حکمرانوں کو خطوط لکھے اور ان کو ارشاد فرمایا، اسلم تسلم فإن تولیت فعلیک اسم العریسیین۔ یہ مدینہ کا جو معاشی نظام، امن کا سسٹم، یہ سیاسی نظام، آزادی رائے پر مبنی یہ نظام، غور و فکر پر مبنی یہ سسٹم، یہ دنیا کو ہم نے دیا ہے، اور ہم اس کی طرف تمہیں دعوت دے رہے ہیں۔ اگر اس کو تسلیم کر لو گے تو بچ جاؤ گے، اور اگر نظام ظلم پر ہی رہے، جھوٹے پروپیگنڈوں کے ذریعے سے لوگوں کے خیالات کو منتشر کر کے ان کو ایکسپلائٹ کرتے رہے، ان سے لوٹ مار کرتے رہے، تو ایسی غریب عوام کا جتنا بھی گناہ ہوگا وہ سسٹم کے سر پر ہوگا، تمہارے سر پر ہوگا۔ یہ وہ امن کی دعوت، یہ وہ خوشحالی کی دعوت سب سے پہلے غور و فکر کے نتیجے میں پیدا ہوئی۔ تو سب سے پہلی چیز جو قرآن حکیم جس کو کامیابی کی ضمانت قرار دیتا ہے وہ ہے تدبر آیات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داریاں تھیں ان میں ایک ذمہ داری تلاوت آیات کی تھی۔ دنیا کا اصول ہے جو بھی دستور ہوتا ہے دستور کی اپنی لینگویج ہوتی ہے۔ قرآن حکیم یہ اللہ کا دیا ہوا دستور ہے، اس کی اپنی زبان ہے، اس کے اپنے وقف ہیں، اس کے اپنے جملے ہیں۔ ان جملوں کی حفاظت درست تلاوت کے ذریعے سے اس کے درست مفہوم کو قائم رکھنا، اس کے دستوری پہلو کو قائم رکھنا، یہ یتلو علیہم آیاتہ ہی ہے، تاکہ کوئی لفظ آگے پیچھے نہ ہو، کسی غلط وقف کے نتیجے میں مفہوم غلط نہ ہو۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری تھی، یعلمہم الکتاب، اس کتاب مقدس کے جتنے بھی احکامات تھے، اوامر تھے، نواہی تھے،
مکروہات تھے، مستحبات یا سنتیں تھیں، اس کو قرآن حکیم نے واضح کیا۔ یہ انسانی زندگی کی ناگزیر ضرورت ہے کہ جب اس کے ذمہ کوئی کام لگائیں تو اس کو ایک ڈاکومنٹ دیں، اور اس ڈاکومنٹ کے ذریعے سے جو اسے کرنا ہے اس کی بھی وضاحت ہو، اور جس سے اس کو بچنا ہے اس کی بھی وضاحت ہو، کرنے میں جو ناگزیر چیزیں ہیں ان کی بھی وضاحت ہو، اور جن کی حیثیت سنت اور مستحب کی ہے، پسندیدگی کی ہے، وہ بھی ویل ڈیفائن ہو۔ جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں ان کو بھی واضح طور پر بیان کیا جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی احکامات اور قرآنی قوانین کو واضح کیا، یعلمہم الکتاب۔ اور تیسرا والحکمہ، اس کی گہرائی کے اندر غور و فکر کے، حکمت اور تدبر کے ذریعے سے نئے نئے قوانین مستنبط کرنا، سوسائٹی کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے تحت ان کے مسائل کا ادراک کرنا، ان کے مسائل حل کرنا، یہ حکمت کہلاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے اندر حکمت کا شعور بھی اجاگر کیا۔ اور پھر پہلے تجربات یہ تھے کہ وہ علماء جو تورات اور انجیل کے صحیح علم کے وارث تھے، لیکن ان کی خواہشات نفسانی کے غلبے کی وجہ سے، خواہشات کے حاوی ہونے کی وجہ سے وہ عمل سے دور ہو گئے تھے، سچے علم کو بیچنے لگ گئے تھے، سچے علم کی اساس پر غلط فتوی بازیاں شروع کر دی تھی۔ لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، جو یہودی ہوگا، ہمارے مخصوص فرقے میں آئے گا تو وہی جنت میں جائے گا، اور جو ہماری مخصوص وضع قطع اختیار نہیں کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس طریقے سے انہوں نے انسانوں کے لیے ہدایت کے دروازے بند کیے، انسانوں کے لیے راستے تنگ کر دیے، فرقہ واریت کو فروغ دیا۔ ایسے حالات میں قرآن حکیم نے ان کو غور و فکر کی دعوت دی، اور ان کا وہ طبقہ جس کے اندر کچھ صلاحیت تھی، جس کی فطرت ابھی مسخ نہیں ہوئی تھی، اس نے جب غور کیا تو اس کی عقل نے، اس کے دماغ نے اس بات کی شہادت دی کہ یہ حق ہے۔ ان کے گمان اور واہیات اور تخیلات کے مقابلے میں قرآن حکیم نے حق پیش کیا، ٹھوس اور مضبوط دلائل پیش کیے، جس کی اساس پر وہ جماعت تیار ہوئی۔ اس لیے ہر دور میں دنیا کو جس قیادت کی ضرورت ہوتی ہے، وہی قیادت انسانی مسائل حل کر سکتی ہے جو غور و فکر کرے، اور اس کے غور و فکر کے لیے اس کے علم کی بنیادیں مستحکم ہوں، سچائی پر مبنی ہوں، اس کا علم حق ہو۔ الحمدللہ ہم نے ان دنوں میں قرآن حکیم کی تفسیر پڑھی، اور ولی اللہ جماعت کا وہ اسلوب بیان جس کے ذریعے سے عقل کے دریچے کھلتے ہیں، قرآن حکیم کے اندر غور و فکر کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اب ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اس مشن کو دوسروں تک پہنچائیں۔ قرآن حکیم کل انسانیت کی کتاب ہے، تو غور و فکر کی دعوت تمام انسانیت کا حق ہے۔ درجہ بدرجہ ان کی ذہنی صلاحیتوں کے مطابق، ان کے ذہنی پس منظر کے مطابق، ان کے سامنے ہم جب قرآن حکیم کی دعوت پیش کریں گے تو قرآن حکیم کا کوئی بھی مخالف نہیں ہوگا۔ دراصل ہمارا اسلوب، ہماری کج فہمی یا تعبیرات کی غلطی، وہ بسا اوقات ہمیں آئسولیٹ کر دیتی ہے۔ اس لیے قرآن حکیم کا یہ انداز بیان جو ہم نے یہاں سیکھا ہے، اسی اساس پر غور و فکر کو اپنی عادت بنائیں، اور اسی بنیاد پر ہم نوجوانوں کو قرآن حکیم کی طرف دعوت دیں، تاکہ قرآن حکیم کا سسٹم دنیا میں قائم کر کے
انسانیت کے مسائل کا حل ہم پیش کر سکیں اور انسانیت کو اس ظلم اور جبر اور استحصال سے نکال سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کی سمجھ اور عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔